السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 38. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سب، فَإِمَّا بس جب، یَأْتِیَنَّکُم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدیٰ کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ سو جو چلا ہدایا میری ہدایت، فَلَا خَوْفٌ تو نہ کوئی خوف، علیہم ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی کہ زمین پہ اتارے جانے کا یہاں پہ دوبارہ ذکر فرمایا ہے تاکہ اس حکم پر عمل پیرا کریں جس کا یہاں پہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیے مگر جنت سے انہیں جانے کا حکم دے دیا. سب کے اخراج سے مراد یعنی کہ آدم، حوا اور ابلیس. سیدنا آدم کو زمین پر بھیجنا کچھ گناہ کے کفارے کے طور پہ تو نہیں تھا، بلکہ یہاں پہ ہے کہ یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. تحت قضائے الہی تھا. اس سے عیسائیوں کے اعتقادات کا رد ہوا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آدم کا یہ گناہ نوح انسانی میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے سولی چڑھ گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتایا کہ ہم نے تو معاف کر دیا. دنیا میں آنا گناہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا. کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی کہ اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے یعنی کہ میرے رسول، تو میری طرف سے کسی وقت کسی دور میں اگر رہنمائی پہنچے تو کوئی میرے تقرب کی طرف رہنمائی کرے، میری رضا کے قریب کرے، میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان لائے، میرے امر و نواہی کی پابندی کرے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اب جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تمہارے پاس پہنچے گی اس کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر جنت تک پہنچو. تو اس سے مراد انبیاء ورسل وغیرہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں رہ کر ہی جنت حاصل کرنے کی کوششیں کرنے کا راستہ دکھایا تھا. اور پھر لاسٹ میں دیکھیں کہ تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی پر 4 چیزیں مرتب ہوتی ہیں. بندے سے حزن و خوف کی نفی، یعنی کہ حزن و خوف میں فرق یہ ہے کہ اگر غیر پسندیدہ امر کا منتظر ہو تو یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی اس سے حزن و خوف دور ہو جائے، اور جب اس سے حزن و خوف کی نفی ہوگی تو ان کی ضد ثابت ہوگی. اور ہدایت اور سعادت، لہٰذا جو کوئی بھی اس کی ہدایت کی پیروی کرنا چاہے اسے امن، دنیا اور آخری سعادت اور ہدایت حاصل ہوتی ہے. ہدایت پانے والے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور جو چھوٹ جائے اس پر غم نہیں کرتے. تو یہاں پہ خوف کا تعلق آخرت سے ہے کہ آخرت میں ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، یعنی کہ انہیں دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوگا. آیت کا ترجمہ ہے انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے. یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. پھر پکارے جائیں گے کہ یہ جنت کے جس کے تم وارث بن گئے ہو اور اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے ہو. ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اور یہ مقام ہر سچے مومن کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہماری آیت مکمل ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر.